خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور معروف آیت مقدسہ کو تلاوت کیا، جس کو ہم اپنے عزیز کو قبر میں رکھنے کے بعد دونوں لب میں مٹی لے کر قبر پر ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قبر پر ڈالتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا دیں گے اور قیامت میں اسی سے اٹھا لیں گے۔ بے شک۔ تو یعنی اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اسی میں ملایا جا رہا ہے، بے شک، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ مگر اب اس کے تعلق سے یہ بھی بتا دوں، جس جگہ انسان دفن ہوتا ہے تو انسان دفن ہونے والا وہی دفن ہوتا ہے جہاں کا اس کے جسم میں مٹی لگی ہوتی ہے، خمیر ہوتا ہے، بے شک، بے جہاں شک۔ کا اس میں اب زمین تو بہت بڑی ہے، ساری زمین مٹی کی اور مٹی سے پیدا کیا گیا کہ اسی سے پیدا کیا اسی میں ملا دیں گے، مگر انسان دفن بھی اسی جگہ ہوتا ہے جہاں کا اس میں خمیر ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم علامہ صغیر نے بھی کہا ہے، خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے، خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے جس جگہ کا خمیر ہوتا ہے، جس جگہ کا خمیر ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک ہے، طبرانی نے حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک حبشی کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا اور اس کو وہیں دفن کیا گیا، حبشہ کا رہنے والا تھا، اور مدینے میں انتقال ہوا تو وہیں دفنایا گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جانتے اس حبشی کو مدینے میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کا خمیر یہی کی مٹی سے تھا، اس کا خمیر یہی کی مٹی سے تھا۔ تو پتہ لگا کہ اس حدیث کے مطابق بھی یہ پتہ لگا کہ انسان وہیں دفن ہوتا ہے، انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کا اس میں خمیر ہوتا ہے۔ اب گویا یوں سمجھیے جو لوگ ابو بکر صدیق سے بغض رکھتے ہیں کہاں دفن ہیں؟ دفن کہاں ہے؟ سرکار کے پہلو میں۔ کیا بات ہے، واہ! تو ماننا پڑے گا آپ کے جسم اطہر میں خمیر وہی کا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے پہلو میں۔ ہم نے ایک شعر کہا تھا، نبی کی بزم میں بیٹھو عقیدتیں لے کر، نبی کی بزم میں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھو تبرک میں جنتیں لے کر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جنت کے نام پہ سب نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی بزم میں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھو تبرک میں جنتیں لے کر، ارے نصیب تو ابو بکر اور عمر کے ہیں، ارے نصیب تو ابو بکر اور عمر کے ہیں، نبی کے پہلو میں سوئی ہیں تربتیں لے کر، نبی کے پہلو میں سوئی ہیں تربتیں لے کر۔ یہ صدیق اکبر جو نبی کے پہلو میں سوئے ہیں نا، یوں ہی دفن نہیں ہوئے ہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی اجازت سے دفن ہوئے ہیں۔ اٹھائیے تفسیر کبیر جلد نمبر 5 ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بکمال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی، اے لوگوں میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد روضہ رسول کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا اور پھر وہاں اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو رسول کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ صدیق اکبر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بعد وصال آج میرے نبی آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ نبی کا وصال ہو چکا تھا تبھی تو آپ کا وہاں پر مزار تھا، آپ نے آپ کے برابر میں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی، وصیت کی۔ تو گویا صدیق اکبر کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی آج بھی زندہ، بعد وصال بھی زندہ ہیں۔ تو گویا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ نبی آج بھی زندہ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور ناچیز نے تضمین رکھ کر کہا غلام نبی کا عقیدہ ہے واللہ، جسے منکروں نے نہ سمجھا ہے واللہ، کلام خدا کا خلاصہ ہے واللہ، تبھی تو رضا کا یہ دعویٰ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب قاری صاحب قبلہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور میرے ذہن میں ایک بات ابھی یہ بھی آ رہی ہے،
सिद्दीक अकबर ने ये वसीयत यूं भी की, इससे दो कई मसले हल हो जाए, ताकि लोगों को ये भी ज़हन में जाए कि सिद्दीक अकबर ने वसीयत तो की कि मुझे रसूल के पहलू में दफन करना, मगर साथ में ये भी कहा कि मुस्तफ़ा की इजाजत से दफन करना, बिना इजाजत के नहीं। यहाँ पर एक मसला ये साबित होता है कि ताकि आने वाले बाद वाले हमारी तारीख को पढ़ें तो उन्हें ये अकीदा मिल जाए कि नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। क्योंकि बाद में आने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी के जिंदा होने का इनकार करेंगे, कहेंगे मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। तो सिद्दीक अकबर दिखाना चाहते हैं, सिद्दीक अकबर अपना अकीदा बताना चाहते हैं। सिद्दीक अकबर का यकीन कामिल था कि जरूर मेरे नबी के मजार से कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा। अगर जवाब ना में भी आया तब भी ये सबूत मिलेगा नबी जिंदा, और जवाब हाँ में आया तब भी सबूत मिलेगा नबी जिंदा है। गोया जो बाद में आने वाले लोग नबी को मुर्दा कहेंगे तो गोया नबी को जिंदा मानने वाले दलील के तौर पर कह सके हैं कि सिद्दीक अकबर का अकीदा था नबी जिंदा है, और सिद्दीक अकबर के लिए नबी के मजार से आवाज भी आई थी। ये मसला हल करना था। और दूसरा मसला ये हल करना था सिद्दीक अकबर को, अल्लाह की अता से हमारे नबी को तो इल्म गैब है ही, मगर अल्लाह अपने नबी के सदक़े में अपने खास मकबूल बंदों को, सहाबा और औलिया को भी इल्म गैब अता फरमा देता है। तो गोया सिद्दीक अकबर इस मसले को भी हल करना चाहते हैं, ताकि वो जानते थे कि मेरे बाद में कुछ लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। आज कह रहे हैं सिद्दीक अकबर को बुरा भला कि बाग फिदा खजब कर दिया, इल्जाम लगाते हैं सिद्दीक अकबर की जात पे। तो वो दिखाना चाहते हैं अगर सिद्दीक अकबर फातिमा ज़हरा का हक दबा कर इंतकाल करके जाते तो गोया नबी अपने पहलू में इजाजत देकर अपने पास न बुलाते है। वाह वाह वाह, क्या जुमला है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी महराजुल हसन बरकाते साहिब क़िबला। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अकबर ने की नबी की बारगाह में अगर ये फैज हासिल हो गया हो कि सिद्दीक अकबर की निगाह ने देख लिया हो कि मुझे बाद में लोग ऐसे होंगे जो फातिमा ज़हरा का हक दबाने का इल्जाम लगाएंगे, तो वो देख लें अगर फातिमा का हक दबाया होता सिद्दीक अकबर ने तो मुस्तफा अपने पहलू में जगह ना देते। कुछ सोचो। वाह 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 वाह, हक है, हक है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, अच्छा जहन दिया, अच्छा जहन। अच्छा, सिद्दीक उमर के मुखालिफ बातिला फिरका में तो हैं, वो बातिला फिरका वाले वो जाने, मगर हमारे यहाँ कुछ सुन्नियों में भी ऐसे हो गए, कहला सुन्नी रहे अपने आप को, दावा अहले मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत का है, मगर सिद्दीक अकबर से मुखालफत रखते हैं, सिद्दीक अकबर की बुराइयां करते हैं। अरे फिर बातिल फिरके वाले कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये अपने आप को जो सुन्नियों में शामिल, इन्हें क्या हो गया है कि दावा मोहब्बत अहले बैत का। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जो मोहब्बत अहले बैत का दावा करे और सहाबा से मोहब्बत ना करे तो हकीकत तो ये है वो तमाम जिंदगी चीख चीख के ये कहता रहे मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ। हकीकत तो ये है उसे अहले बैत ने अपनी गुलामी में कबूल नहीं किया है। जी, हक हक हक। किताब का नाम पेश कर दूं, औलिया रिजाल हदीस में लिखा है तबक़ात शौरानी के हवाले से, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन की तो औलाद है, हजरत अली के तो पोते हैं। क्या फरमाते हैं इमाम हुसैन सिद्दीक उमर की तारीफ बरसरे मिंबर किया करते थे और तमाम सहाबा के लिए दुआए रहमत किया करते थे। और किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अबू बकर और उमर का मर्तबा बारगाह रिसालत में क्या था? क्या पूछा कि अबू बकर और उमर का मर्तबा बारगाह रिसालत में क्या था? तो कसम खुदा की जो मैंने तारीख में देखा उसको बयान कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म की दोनों की कब्रों की तरफ इशारा करके कहा, कब्र कहाँ है उनकी? नबी के पहलू, दोनों की कब्रों की तरफ इशारा करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अरे जो इनको कुर्ब नबी से आज हासिल है वही कल था। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। क्या कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने?
زین العابدین نے کہا تھا ارے جو قرب انہیں نبی سے آج حاصل ہے، قرب کہتے ہیں قریبی کو، نزدیکی کو، جو قرب انہیں آج حاصل ہے وہی کل تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد، بہت خوب، زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ امام اب بتائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے، عمر فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو گالیاں دے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں سچا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں سچا ہے، اور انہوں نے غلامی میں قبول نہیں کیا۔ ایک تاریخ اور بتاؤں گا میں آپ کو۔ اب اٹھائیے امام باقر کی، حضرت امام باقر کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ تو حضرت امام باقر کس صدیق اکبر سے تو خاص کر والہانہ عشق رکھتے تھے، اور امام باقر فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا اللہ اس کے کسی قول کو دنیا و آخرت میں سچا نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب وہ پتہ یعنی اس کے کسی قول کو، اب قول کہتے ہیں بات کو ہے، اب کوئی صدیق اکبر کو سچا نہ مانے، صدیق نہ مانے، وہ کہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، وہ کہے میں علی سے محبت کرتا ہوں، وہ کہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، مگر اللہ فرمائے گا تو نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، صحیح۔ امام باقر کا کہنا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے اللہ اس کے کسی قول کو دنیا میں اور آخرت میں سچا نہیں فرمائے گا۔ اب وہ کہے گا میں علی سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ فرمائے گا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی بات سچی نہیں ہونی ہے نا۔ کہ کس کا قول ہے؟ امام باقر کا قول بیان کر رہا ہوں۔ امام باقر کا، میں نے کیا بولا؟ امام باقر فرمایا کرتے تھے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے اللہ اس کے کسی قول کو دنیا آخرت میں سچا۔ اچھا کیوں فرمایا امام باقر نے یہ بات؟ کیونکہ صدیق اکبر کو صدیقوں کا امام حضرت علی نے مانا۔ اٹھائیے قرآن کی آیت، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق، وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ تو حضرت علی نے اس آیت کی تفسیر اب کسی اور مولوی کی حضرت علی کی سنتے ہیں، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں قرآن میں جو فرمایا گیا وہ جو سچائی لے کر تشریف لائے، اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق فرمائی اس سے مراد ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے صدیق حضرت علی نے مان لیا، اب جو نہ مانے تو وہ علی کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ یار میں آپ سے محبت کروں اور آپ نے مجھے دعوت دی کہ پروگرام میں آنا ہے تو میں نہیں آتا، اور میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو صاحب خانہ کہتا ہے ہم سے آپ محبت کیسی کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اپنی محفل میں بلایا، آپ نہیں آئے۔ تو ایسے جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو امام حسن امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کو گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں، ان سے بغض و عناد رکھیں، تو قسم خدا کی وہ علی و فاطمہ اور امام حسن اور حسین کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ان کو اہل بیت نے اپنی غلامی میں قبول نہیں فرمایا۔ اب سنو امام باقر کے اگلے جملے۔ امام باقر سے کسی نے کہا تھا حضرت عراقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، تو امام باقر نے کیا فرمایا تھا؟ میں ان لوگوں سے سخت بری و بیزار ہوں، اور کیوں بیزار ہوں؟ اس لیے بیزار ہوں کہ میں نے اپنے اہل بیت میں سے، اپنے آبا و اجداد میں سے ہر شخص کو صدیق اکبر سے محبت کرتے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام باقر فرما رہے ہیں، امام زین العابدین کی اولاد، اولاد علی فرما رہے ہیں کہ جو صدیق اکبر کو برا کہے میں اس سے بیزار ہوں، اور اس لیے بیزار ہوں کہ میں نے اپنی اہل بیت میں سے کسی کو بھی جس کو بھی پایا صدیق اکبر سے محبت کرتے پایا۔ تو امام باقر کی زبانی پتہ لگا کہ صدیق اکبر سے علی نے بھی محبت کی ہے، فاطمہ الزہرا نے بھی محبت کی ہے، امام حسن نے بھی محبت کی ہے، امام حسین نے بھی محبت کی ہے، تمام اہل بیت اطہار نے صدیق اکبر سے محبت کی ہے۔ بے شک حق ہے، حق۔ سمجھے نہیں بات کو؟
اور پھر اہل بیت تو اہل بیت خود مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر سے ایسی محبت کی، بس حضرت بات پوری کر دوں، ایسی محبت کی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 5 میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کے جنازے کو لے جایا گیا، جنازے کو، اچھا بات دونوں ہو گئی۔ جو قرآن میں صدیق اکبر کے تعلق سے فضیلت میں آیتیں آئیں گے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں وہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بعد میں گمراہ ہو گئے تھے معاذ اللہ، بعد میں بہک گئے، بعد میں فاطمہ الزہرا کا بیغ فدیہ غصب کر لیا، وہ نبی کے زمانے تک ٹھیک تھے، اس لیے میں نے وہ باتیں بتا دی امام زین الدین کے حوالے سے، امام باقر کے حوالے سے، کہ ان سے تو لوگوں نے ان کے وصال کے بعد پوچھا ان کی عظمت کو، اگر کہ بہک گئے ہوتے تو امام زین العابدین یہ نہ فرماتے کہ ان کا مرتبہ وہی جو آج ہے وہی کل تھا، ہے نہیں؟ وہ امام باقر یہ نہ فرماتے میں صدیق اکبر کو برا کہنے والے سے بیزار ہوں، انہوں نے فرمایا یہ بات، اور یوں تو بہت بھی، اگر میں بات بڑھاؤں تو 2-2-2.5 گھنٹے بھی بولوں تو قرآن سے ایسے دلائل پیش کرتے چل جاؤں گا صدیق اکبر کی شان میں کہ آپ کے ذہن سے اترتے ہوئے کانوں سے اترتے ہوئے دل میں جا کے گھس جائیں گے۔ بہت بڑھیا، سمجھے نہیں؟ بہرحال اتنا سمجھ لو کہ اب مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر نے وصیت کی، صدیق اکبر چاہتے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے نبی کے پہلو میں دفن کر دینا، مگر کیا کہا؟ اجازت لے کر دفن کرنا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے مجھے برا کہنے والا کہ صدیق اکبر نے وصیت کر دی وہ دفن ہو گئے۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں جو مجھے برا کہتے ہیں، مجھے فاطمہ الزہرا کا حق دبانے والا جو کہیں گے وہ دیکھ لیں، اگر فاطمہ کا حق دبایا ہوتا تو مصطفیٰ اجازت نہ دیتے اپنے پہلو آنے کی۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 کے الفاظ ہیں، جب صحابہ کرام صدیق اکبر کے جنازے کو تیار فرما کر کے لے گئے تو روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا، حجرہ مبارکہ کے سامنے آپ نے جنازے مبارکہ کو رکھ دیا، اور صحابہ نے نبی کی چوکھٹ پر صدیق اکبر کے جنازے کو رکھنے کے بعد کیا کہا؟ ہاذا یا رسول اللہ، ہاذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ یہ آپ کا مکے کا ساتھی، یہ سفر کا ساتھی، یہ مدینے کا ساتھی، یہ غار کا ساتھی، چاہتا ہے مزار کا ساتھی بن جاؤں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو دفنا دیا جائے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں گے۔ تفسیر کبیر بتاتی ہے جیسے ہی صحابہ کرام نے حضور کے روزے کے سامنے یہ کہا یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر ہے، آپ کا یار غار ہے، مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہے، تو وہ حجرہ مبارکہ جس میں سرکار کا مزار شریف ہے، سرکار کی قبر شریف ہے، وہ خود بخود دروازہ کھلا اور مزار شق ہوا اور آواز آتی ہے ادخلوا الی الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار کو یار کے پاس۔ اب بتاؤ مصطفیٰ زندہ ہے تو مصطفیٰ اگر میں اس بات پہ آؤں نا دلائل و نکات کے ساتھ تو میری بات گھنٹوں بڑھ جائے گی۔ مصطفیٰ آج بھی قمر انور میں لیٹے لیٹے ہمارے اور آپ کے سب کے اچھے برے اعمال سے باخبر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مفتی محمد حسین سنبھلی بولے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اگر حق دبایا ہوتا تو مصطفیٰ پہلو میں نہ بلاتے، مصطفیٰ پہلو میں نہ سلاتے۔ سنو یہ وہ صدیق اکبر جب مصطفیٰ کی اجازت مل گئی تو دائیں پہلو میں آپ کے دفن کر دیا گیا۔ اب یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو ظاہری زندگی میں رہے تو نبی کے ساتھ رہے، سفر میں ہے تو مدینے تو نبی کے ساتھ ہیں، مکے میں ہے تو نبی کے ساتھ ہیں، مدینے میں ہے تو نبی کے ساتھ ہیں، غار میں ہے تو نبی کے ساتھ ہیں۔ اب میں یہی پر بات ختم کرتا ہوں، یہ وہی صدیق اکبر ہیں کہ غار میں پہنچ کر اپنے آپ کو ڈسوا لیا، مگر مصطفیٰ کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وہ کیا کیا پھر کبھی سنیں گے، میں یہاں کہہ کے گزر جاؤں کہ صدیق نے جو ساتھ دیا تھا وہ غار میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیا تھا وہ غار میں، کہ صدیق نے جو ساتھ دیا تھا وہ غار میں، دیا تھا وہ غار میں، تو آقا نے ساتھ لے لیا اپنے مزار میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد پائندہ باد، بہت بڑھیا قاری میرا صاحب، لے لیا اپنے مزار میں، بہت بڑھیا ماشاءاللہ، بہت اپنے مزار میں۔ اب یہ بھی بتا دوں میں نے شروع میں کہا تھا انسان وہی دفن ہوتا جہاں کا خمیر ہوتا ہے، تو گویا مصطفیٰ کا علم غیب دیکھیں کہ صدیق اکبر کے جسم اطہر میں خمیر مصطفیٰ کی قبر کے برابر کا تھا، سبحان اللہ، اگر وہاں کا خمیر نہ ہوتا تو مصطفیٰ اجازت بھی نہ دیتے۔ صحیح
مصطفیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا انسان وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے یار. جس کا خمیر مصطفیٰ کی قبر انور شریف کے برابر کی مٹی کا ہو اس کی کیا شان ہے. بہت بڑھیا بہت. تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی میں دفنائیں گے اور قیامت میں اسی سے اٹھائیں گے. تو گویا صدیق اکبر کہاں دفن ہے؟ نبی کے دائیں پہلو میں. عمر فاروق قدم بائیں پہلو میں اور قیامت میں یہی سے اٹھیں گے. تو یار نبی کا جتنے بالکل خاص قرب میں ہے یہ نبی کی. تو اپنا عقیدہ رکھو کہ صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. انبیاء کے بعد جو ان کی شان میں گستاخیاں کریں سمجھ لو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے. جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں قصداً سہواً سبقت لسانی کے علمی کی بنیاد پر کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ ان کو نبی کے ساتھ معاف فرمائے. ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. سبھی حضرات میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پہ لرزتی ہے. کسی بچے کا جب پہلا ہی پارا ختم ہوتا ہے صدائیں چھپ کے کان میں آ کر یہ کہتی ہیں چلو معراج اب ٹائم تمہارا ختم ہوتا ہے.